جی مومنین، ہم عرض کر رہے واجب بات نماز میں کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام ہے۔ قیام سے کیا مراد ہے؟ اکثر مومنین اصل میں قیام سے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ قیام کے جس میں کھڑے ہو کر جب انسان کھڑا ہے وہ سورہ الحمد و سورہ انا اعطینا یا انا انزلنا یا کوئی اور سورہ پڑھ رہا ہے، یہاں قیام سے مراد وہ قیام ہے۔ حالانکہ یہاں پر قیام نہیں ہے، یہاں پر قیام متصل برکوع، یعنی ایسا قیام جو رکوع سے پہلے ہو۔ یہ کب ہے؟ دونوں سورے ختم ہونے کے بعد سے لے کر کے اور رکوع میں جانے سے پہلے جو تھوڑی دیر رکا جاتا ہے، اس میں قیام متصل برکوع۔ ایسا نہ ہو کہ انا اعطینا، مثلا اگر الحمد کے بعد انسان انا اعطینا پڑھ رہا، انا اعطینا صحیح سے ختم نہیں ہوئی اور انسان فوراً سجدے میں رکوع میں چلا گیا۔ پر چاہے انسان ایسا جان بوجھ کے کرے، جلدی ہے مثلا اس کو اور جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، یا انسان سے غلطی سے ایسا ہو جائے، انسان کی نماز باطل ہو جائے۔ کیا کرنا ہے اس کو؟ الحمد پڑھنا ہے، انا اعطینا پڑھنا ہے، اور جب انا اعطینا پڑھ لے، مثلا انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر، یعنی اتنا تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے۔ انا اعطینا مکمل کرنے کے بعد پھر وہ اللہ اکبر کہے، پھر رکوع میں جائے اور ذکر رکوع کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو اور اس کے بعد پھر سجدے میں چلا جائے۔ یہ ہے قیام متصل برکوع۔ اور قیام متصل برکوع کے بعد تیسرا نمبر کیا ہے؟ رکوع ہے۔ تو رکوع میں جھکنا، اور اتنی دیر جھکنا کہ سامنے والا دیکھنے والا کہتے کہ ہاں اس نے رکوع کیا ہے، چاہے اس میں انسان کوئی بھی ذکر کرے، سبحان اللہ 3 مرتبہ کہے، یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1 مرتبہ کہے، 3 مرتبہ کہے، کوئی قید نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے بعد پھر کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ بہترین ذکر بھی ہو جائے گا، اور اتنی دیر یہ رکوع میں ٹہر بھی جائے گا نماز پڑھنے والا کہ دیکھنے والا کہے کہ ہاں اس نے ایک اچھا رکوع انجام دیا ہے۔ لیکن اگر جلدی میں ہے انسان تو اتنا ٹہرنا اس کے لیے، اتنا جھکنا اس کے لیے ضروری ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ ہاں اس نے رکوع کیا، چاہے وہ اس میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو کافی۔ مثلا اگر انسان کو خوف ہے کہ دشمن حملہ کر دے گا، یا انسان کو اور کسی اور وجہ سے جلدی، بہت ساری ضروریات دنیا ہوتی ہیں، اگر انسان کو یا سورج ڈوبنے لگ رہا ہے تو وہاں پر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی کافی ہے۔ لیکن سکون کی حالت میں اس کو یہ کہنا پڑے، ایسا نہ ہو کہ فوراً جھک رہا ہے اور اس نے کہا فوراً کھڑا بھی ہو رہی ہے، تو یہ غلط ہو جائے۔ سکون سے رکوع میں جائے، اس کے بعد چاہے 1 مرتبہ بھی کہ سبحان اللہ اس کی طرف سے، یہ کافی ہو جائے۔ پھر کھڑا ہو سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر سجدے میں جائے۔ اب یہ جو سجدے میں جا رہا ہے تو پہلا اور دوسرا سجدہ دونوں ملا کر یہ کیا؟ یہ رکوع ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پورے 5 واجبات رکنی مکمل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 6 غیر رکنی ہیں انشاءاللہ ہم ان کی طرف آئیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں ہم تاریخ نجف اشرف کی طرف۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ تاریخ نجف اشرف میں ہم یہاں دیتے کہ جو انسان زیارت کرنے کے لیے یہاں پائے گا، پچھلے درس میں جو ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ جو زیارت کرنے کے لیے آتا ہے انسان، اسے پروردگار کچھ انعامات سے نوازتا ہے، جیسے کہ 5 انعامات ہم نے اس کے لیے ذکر کیے تھے، اور جن میں حج کا ثواب بھی تھا، عمرے کا ثواب بھی تھا، اور بہت سارے ثواب اس میں روایت میں ہم نے ذکر کیے تھے کہ اتنے سارے انسان کو ثواب ملتے ہیں، اتنی ساری عظمت انسان کو یہاں پر ملتی ہے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر انسان یہاں پر زیارت کرتے ہوئے بیمار ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر پروردگار نے اس کی قسمت میں سرزمین نجف اشرف پر دفن ہونا اگر اس کی قسمت میں لکھا ہے، تو اگر وہ یہاں پر انتقال کر جاتا ہے تو جنازے میں اس کے فرشتے شامل ہوتے ہیں، اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں، اور جب وہ دفن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ انعامات ہم نے
پچھلے درس میں کچھ ذکر کیے تھے. یہ ہے نجف اشرف کی اہمیت، یہ ہے نجف اشرف کا مقام و مرتبہ کہ پروردگار نے اس مقدس کو اتنے سارے شرف عطا کیے ہیں. میں آپ کے سامنے بات نجف اشرف کی چل رہی ہے، تاریخ نجف اشرف کی، تو اسی میں ضمن زیارت کا ایک سلسلہ نکلا تھا کہ انسان اگر اس کی عظمت کو، جیسے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان میرے جد کی زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے، ان کی معرفت رکھتے ہوئے، سب سے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ معرفت امیر المؤمنین کے ساتھ انسان زیارت کرے. ایسا نہیں ہو کہ مثلا وہ اس کی دل نہیں لگتا، اس کا مثلا سال گزر جاتا ہے، اس کا دل کہتا ہے کہ چلو جائے چلو زیارت کرنے کے لیے، یا ان کی فیملی کا ایک روٹین ہے کہ وہ ہر سال میں گرمیوں کی چھٹیوں میں کہیں نہ کہیں تو گھومنے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ چلو ہم چلتے ہیں اور نجف کی زیارت کراتے ہیں. تو یہ معرفت نہیں ہے، یہ اس کی عادت میں شامل ہے. تو معرفت کے ساتھ اگر انسان زیارت کرتا ہے تو پروردگار چند شرف عطا کرتا ہے. تو بات چل رہی ہے واقعاً ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان غور کرے، فکر کرے، سوچے کہ پروردگار نے ہمیں کتنا عظیم یہ ایک تحفہ دیا ہے یا نعمت عظما ہم کو عطا کی ہے کہ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دل میں. اہل بیت یہ نعمت عظما ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں یہ ولایت اہل بیت علیہ السلام. اس لیے کہ یہی ولایت ہے جو ہم کو رسولتی، اور یہی ولایت ہے جو ہم کو خدا تک پہنچا دیتی ہے. ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، جو ہمیں رسول کی معرفت بھی عطا کرتی ہے اور ہم کو خدا کی معرفت بھی عطا کرتی ہے. ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ. تو بات چل رہی ہے کہ ظاہر یہاں پائے تو کس انداز سے آئے، اور جہاں پہ آ رہا ہے اس کی عظمت اس کو معلوم ہونا چاہیے. ابن عباس اور انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے علی، اللہ تعالی نے ابھی تک جو مومنین یہ ششو پنج میں مبتلا رہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے زیارت کرنے کے لیے چلے جائیں گے، اس سال ہم چلو پاکستان گھوم آتے ہیں یا انڈیا گھوم آتے ہیں یا امریکہ گھوم لیتے ہیں، یا مثلا لندن کے رہنے والے لوگ ہیں تو کہتے ہیں چلو اس بار کینیڈا گھوم لیتے ہیں، کینیڈا کے رہنے والے لوگ تو سمجھتے ہیں چلو ہم اس بار جو ہے وہ لندن گھوم لیتے ہیں. تو یہ جو انسان دوسری دنیا میں جانے کے لیے دوسرے شہروں میں ملکوں میں سوچ رہا ہے، اگر انسان سمجھ جائے کہ یہاں آنے کی عظمت کیا ہے، انسان کیسی کیسی یہاں آنے کی وجہ سے اس کو نسبتیں اس کو مل جاتی ہیں اور کیا مقام و مرتبہ اس کا بڑھ جاتا ہے خدا کی نگاہ میں. تو مانتا ہوں کہ انسان کوشش کرے گا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر کے پہلا ہدف بنائے گا کہ وہ زیارت نجف اور کربلا اور کاظمین اور سامرا کی زیارت کے لیے. بات چل رہی ہے نجف اشرف کی کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کرنے کا ثواب کتنا ہے، کیا عظمت ہے. تو جناب ابن عباس اور انس بن مالک سے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات سے، علی، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی مودت کو تمام آسمانوں اور زمینوں کے سامنے نے کہا نا کہ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نعمت عظما کا نام ہے. سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، مودت اہل بیت، محبت اہل بیت، یہ عظیم نعمت کا نام. تو مودت اہل بیت کو پروردگار نے کون بیان کر؟ رسول اللہ. کس سے؟ مولا کائنات سے. یعنی بیان کرنے والے رسول خدا ہیں اور جن سے بیان کیا جا رہا ہے وہ مولا کائنات. مولا کائنات سے کہتے ہیں علی، پروردگار عالم نے اہل بیت کی مودت اور محبت کو تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کے سامنے پیش کیا. آسمانوں میں سے سب پہلے 3 آسمانوں نے ولایت مولا کائنات کو قبول کیا، اور اسی زمینوں میں سے 3 مقام ایسے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مولا کائنات اور دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ کو قبول کیا. آسمانوں میں سے سب سے پہلے 7ویں آسمان نے قبول کیا، اور جیسے ہی 7ویں آسمان نے قبول کیا تو پروردگار عالم نے اس کو عرش و کرسی سے مزین کر دے. یعنی خود آسمان کو، 7ویں آسمان کو پروردگار نے عرش و کرسی سے سجا دیا. پہلے عرش و کرسی نہیں تھے. جیسے ہی ولایت اہل بیت کو پیش کیا اور 7ویں آسمان نے اس کو قبول کیا تو پروردگار نے اس کو عرش اور کرسی سے مزین کر دیا.
دوسرے نمبر پر جس آسمان نے قبول کیا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو، وہ ہے چوتھا آسمان۔ جیسے اس نے قبول کیا، پروردگار نے بیت المعمور سے اس کو مزین کر دیا۔ بیت المعمور کہاں ہے؟ چوتھے آسمان۔ کیوں بنا وہ؟ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ولایت ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر تیسرے آسمان نے قبول کیا۔ یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ اور آسمانوں نے قبول نہیں کیا، لیکن ہم کہتے ہیں پہلے مرحلے میں جیسے پیش کیا، سب سے پہلے آواز ساتویں آسمان نے قبول کیا، پھر چوتھے نے قبول کیا، پھر پہلے نے۔ جیسے پہلے نے قبول کیا، پروردگار عالم نے اس کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے۔ یہ جو ستارے چمکتے ہیں، ہم کو دنیا میں رہنے والوں کو جو ستارے چمکتے ہیں، یہ پہلے آسمان کے اوپر ستارے ہیں، اور یہ ستارے پہلے آسمان کو ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے ملے۔ اس کے بعد زمینوں میں سب سے پہلے جس زمین نے ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کیا، وہ ہے مکے کی سرزمین، اور اسی لیے پروردگار نے اس کو یہ انعام عطا کیا، اس کو شرف سے نوازا کہ اپنا گھر بھی اسی سرزمین کے اوپر بنایا، خانہ کعبہ سے سرزمین مکہ کو مزین فرما دیا۔ اس کے بعد پھر سرزمین مدینہ منورہ نے ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کیا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں، اے علی، چونکہ مدینہ منورہ نے دوسرے نمبر پر قبول کیا، تو پروردگار عالم نے میری قبر کے ذریعے سے مدینہ منورہ کو مزین کیا۔ رسول اللہ کہاں دفن ہے؟ مدینہ منورہ۔ تیسرے نمبر پر زمینوں میں سے جس زمین نے ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کیا ہے، وہ ہے سرزمین عراق کا شہر، جس کو کوفۃ العلویہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کوفے کے بارے میں بہت زیادہ غلط افواہیں پھیلا دی گئی ہیں۔ کوفی لا یو، کوفیوں کے اندر وفا نہیں ہے، اور کوفی بے وفا ہوتے ہیں، کوفی غدار ہیں، فلاں ہیں۔ ٹھیک، مکے کے رہنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے غداریاں کی ہیں، لیکن کسی ایک انسان کے عمل کو یا کسی ایک گروہ کے عمل کی وجہ سے وہ سرزمین جو ہے وہ خراب نہیں ہو جاتی، وہ سرزمین بیکار نہیں ہو جاتی، یا اس سرزمین کا احترام ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے مدینے میں رہنے والوں نے بھی غداریاں کی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے مکے والوں نے بھی غداریاں کی ہیں، اسی طریقے سے مدینے میں رہنے والوں نے بھی غداریاں کی ہیں، اسی طرح شام میں رہنے والوں نے غداریاں کی ہیں۔ تو اور بہت سارے جو مقامات مقدسہ ہیں، وہاں کے رہنے والوں نے غداریاں کی ہیں۔ تو کوفے کو جو برا بنا کر پیش کیا، یہ دشمن اہل بیت کی سیاست، یہ ولایت مولا کائنات سے خود علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بغض کا نتیجہ۔ ورنہ جہاں پر کوفے والوں نے بے وفائی کی، مانتا ہوں کہ کوفے والوں نے، تاریخ کی حقیقت ہے کہ کوفہ میں رہنے والوں نے، لیکن سارے لوگ برے نہیں تھے۔ جہاں پر شمر تھا، وہیں پر حبیب بھی تھے۔ اگر عمر سعد تھا تو جناب زہیر بھی تھے، جناب مسلم بن اوسجہ بھی تھے، جناب سعید بھی تھے، یہ شخصیات بھی وہیں تھی، جناب بریر تھے، اور ہانی بن عروہ، جناب مختار تھے، ایسی شخصیات بھی اسی کوفے سے تھی، اور عمر سعد، ابن سیاد اور خولی اور حرملہ بھی اسی کوفے سے۔ تو لہٰذا کسی ایک گروہ کی وجہ سے اس جگہ کو ہم برا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ قوم بری تھی، وہ اشخاص برے تھے، وہ افراد برے تھے اس زمانے کے۔ بہرحال، تو سب سے پہلے زمین میں سے مولا کائنات کی ولایت کو زمین کوفہ نے قبول کیا، اسی وجہ سے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام بڑے متاخر سے اس کو مزین کر دیا۔ نجف اشرف کوفے کا ایک حصہ ہی ہے۔ اب الحمدللہ چونکہ اب نجف ہو گیا اور کوفہ چھوٹا ہو گیا، چونکہ سارے لوگ اکثر ادھر یا اور شہروں کے لوگ بھی ادھر بس گئے آ کر کے، تو لہٰذا کوفے نے، تو جیسے ہی رسول اللہ نے یہ بیان کیا، تو مولا کائنات نے فرمایا، یا اللہ، کیا میری قبر کوفہ میں بنے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت میرے سامنے ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ہاں، آپ کی قبر سے پروردگار عالم نے سرزمین کوفہ کو شرف عطا کیا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے علی، تم کوفے میں شہید کیے جاؤ گے، پشت کوفہ میں
دو بڑی عمارتوں اور دو شفاف پتھروں کے درمیان میں آپ دفن کیے جائیں گے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ جہاں پر مولا کائنات کی قبر مطہر ہے، اس کے داہنی اور بائیں طرف دو عمارتیں اور ہیں، دو قبریں اور ہیں، باقاعدہ قبریں، قبروں کے اندر پتھر بھی لگے ہوئے تھے۔ تبھی وہ کن کی قبریں ہیں؟ ایک طرف جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، دوسری طرف جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر، درمیان میں مولا کائنات کی قبر مطہر ہے، اور یہ وہی قبر ہے جو خود نوح نے اپنے ہاتھوں سے مولا کائنات کے لیے بنائی تھی۔ اسی طرف رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دو عمارتوں کے درمیان اور شفاف پتھروں کے درمیان میں وہ دفن کیا جائے گا۔ شفاف پتھروں کے درمیان میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ اس امت کا شقی، اور رسول اللہ نے ابن ملجم کی طرف بھی اشارہ کیا اور نام لے کر اشارہ کیا، کہا کہ اس امت کا شقی عبد الرحمن بن ملجم تمہیں قتل کرے گا، اور اس کے بعد اس کا عذاب بھی بتایا کہ وہ ابن ملجم جو آپ کو قتل کرے گا، اس شخص کا عذاب اس شخص، اس قاتل سے بھی زیادہ سخت ہوگا جس نے جناب صالح کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی۔ اس ظالم اور جابر اور قاتل سے بھی سخت عذاب مولا کائنات کے دشمن مولا کائنات ابن ملجم کا ہوگا۔ یہ روایت موجود ہے کتاب فرحت الغر اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس روایت سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہ زمین مقدس ہے، یہ کوفہ وہ جگہ ہے کہ جس نے سب سے کائنات کی ولایت کو قبول کیا تھا، اور یہ جو نجف اس وقت جو نجف، شہر نجف ہے، یہ کوفے کی پشت کے اوپر پورا ایک شہر بسا ہوا ہے۔ الحمدللہ تو یہ بہت بڑی تعداد ہو چکی ہے یہاں پر مولا کائنات کے وجود مقدس کی برکتیں ہیں کہ اتنا برکت ہوا یہ شہر کہ الحمدللہ جو اس وقت عراق کے بڑے شہر ہیں ان میں سے نجف اشرف کا شمار ہوتا ہے۔ نجف ہے، کربلا ہے، یہ بڑے شہروں میں، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ محافظے ہیں جن اور کئی شہر آتے ہیں۔ تو یہ نجف اشرف کی عظمت ہے، یہ شرف نجف اشرف کا شرف ہے کہ پروردگار عالم نے اس زمین کو یہ شرف عطا کیا ہے، اور اسی طریقے سے کیا شان ہے، کیا عظمت ہے اس انسان کی کہ جس کے دل میں ولایت اہل بیت الصلوۃ والسلام موجود، اور اس کا دل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور محبت سے منور ہے، اس لیے کہ جہاں پر ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہوتا ہے وہاں پر ظلم کی اور جبر کی اور اسی طریقے سے جہالت کی تاریکیاں نہیں ہوتی۔ جہاں پر ولایت اہل بیت ہوتی ہے وہاں پر پھر بدعقیدگی نہیں ہوتی ہے، اچھا عقیدہ ہوتا ہے انسان کا، اور انسان حق عبادت کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دل میں رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے نہ وہ مقصر ہو سکتا ہے، نہ بے نمازی ہو سکتا ہے، نہ بے روزہ ہو سکتا ہے، نہ جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ دھوکے باز ہو سکتا ہے۔ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو نور قدم بقدم اس انسان کو ہدایت کرتا ہے، روشنی دکھاتا ہے، انسان کبھی نہیں ہے۔ اگر آج کے دور میں کہیں آتنکواد اگر پایا جا رہا ہے، ظلم اگر کوئی کر رہا ہے، جبر کوئی کر رہا ہے، مال کسی کا غصب کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، یہ نتیجہ ہے کہ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ سے دور ہو گیا ہے۔ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دل میں، اس لیے کہ جہاں پر ولایت اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی ہیں وہاں پر یہ ساری کی ساری یہ ساری کی ساری کثافتیں، یہ ساری کی ساری نجاستیں نہیں ہوتی۔ کون سی؟ جھوٹ، قتل، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دوسروں کو مال دبانا، یہ سارے کے سارے پر نہیں پائے جاتے ہیں۔ لہذا خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو ولایت اہل بیت جیسی، ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم نعمت سے ہم کو سرفراز فرمایا ہے۔ اس کا کتنا شکر ادا کر لیا جائے۔ یہ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
آخر میں ایک روایت سنا دیتا ہوں جس سے جو یہاں پر لوگ آنے کی خواہش کرتے ہیں، یہ جو یہاں پر رکنے کی خواہش کرتے ہیں، انہیں نے ہم سے رابطہ کیا کہ مولانا صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہم نجف اشرف میں آئیں، ہمارا اپنا گھر ہو، رکنے کا انتظام ہو، وہاں پہ ہم رکیں آ کر کے، تو ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو ہم نے ان کو بتایا کہ آپ آئیے، بسم اللہ، یہاں پر آپ اگر لینا چاہتے ہیں اپنا گھر لیجیے آ کر کے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اور خود آپ کے نام پہ ہی گھر ہوگا انشاءاللہ، وہ اپنا گھر لیجیے، رکیے، اس لیے کہ نجف اشرف میں رکنے کا، اور اگر پروردگار نے آپ کو اتنا ہے کہ آپ اگر ہوٹل میں رک سکتے ہیں یا آپ کرائے پہ مستقل رہ سکتے ہیں تو الحمدللہ بات ہے رکنے کی، کہ یہاں پر رک کر کے اور عبادت کرنے کی کتنی زیادہ عظمتیں ہیں۔ میں ایک روایت یہاں پر دوں گا، امام جعفر صادق علیہ السلام جب میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے جوار میں رہنے اور امام حسین علیہ السلام کے جوار میں رہنے کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی راوی نے پوچھا، یہ میرے مولا، چھٹے امام سے پوچھا ہے میرے مولا کہ جوار امیر کائنات نجف اشرف میں رہنے کا ثواب کیا ہے، اور جوار امام حسین یعنی کربلا مولا میں رہنے کا ثواب کیا ہے؟ وہاں، اور یہ بھی سوال کیا کہ وہاں رہنا چاہیے کہ یہاں رہنا چاہیے، دونوں کے ثواب میں بھی بتائیے کہ دونوں ثواب میں کیا فرق ہے، اور دونوں کے رہنے کے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ اور بھی روایتوں میں جیسے کہ یہ وارد ہوا ہے کہ کربلا میں انسان کو 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر انسان کے اندر کیا قساوت قلبی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کیا ہے اس کے اندر قساوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس کا دل آہستہ آہستہ سخت بننا شروع ہو جاتا ہے، تو زیادہ نہیں رکنا چاہیے 3 دن سے زیادہ وہاں پر۔ لیکن یہ ہے کہ اگر نیت عبادت یا انسان کی مجبوری ہے تو انسان زیادہ بھی، یہ اس لیے نہیں ہے کہ مطلب وہاں پر رکنا منع ہے، نہیں، 3 دن رکنے کا اس لیے حکم ہے کہ 3 دن انسان اس لیے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ، چونکہ کربلا کا مطلب رونا رلانا گریا کرنا یہ سب ہے، تو 3 دن انسان کو وہاں پر اس رنج و علم کی مصیبت کی شکل بنا کر، مصیبت زدہ کی جو شکل ہوتی ہے اس طریقے سے، اور جب انسان کو لگے اب بس ٹھیک ہے، دل بھر گیا میرا عبادت سے، تو اس کو وہاں سے فوراً سفر کر لینا چاہیے۔ تو جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا نجف میں رہنا چاہیے یا کربلا میں رہنا چاہیے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر کے قریب ایک رات گزارنا، اللہ اکبر، بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ دیکھیے یہاں پر کوئی تقابل نہیں ہے، ماشاء اللہ مولا کائنات کی عظمت زیادہ اور امام حسین کی کم ہے، جوار امیر کائنات میں رہنے کی عظمت کو یہاں پر مولا کائنات بیان کر رہے ہیں، یعنی اس روایت سے بھی وہی استفادہ ہو رہا ہے کہ جو پہلے روایتوں سے ہے کہ زیادہ وہاں پہ نہیں رکنا چاہیے، لیکن یہاں پہ چونکہ ایک رات کا ضیاء ہے اور ان روایتوں میں یہ کہ 3 رات، لیکن اس اعتبار سے بھی مولا کائنات کے جواب میں رکنے کی عظمت کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت زیادہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قبر کے قریب ایک رات گزارنا، لیکن گزارنا ایسا نہ ہو کہ انسان دنیاوی باتیں کرنی داری میں لگا ہوا ہے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں یا سو کے گزار، عقیدت کے ساتھ، معرفت امام کے ساتھ، عبادت کرتے ہوئے، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ساری رات نماز پڑھتا رہے، نہیں، چاہے قرآن مجید کی ہو، وہ ہاتھ سے تسبیح انسان پڑھ رہا ہو یا زیارت پڑھ رہا ہو یا کوئی اور اعمال کر رہا ہو اور اعمال سے تھک جائے تو انسان سو جائے، عبادت کرنا مراد نہیں ہے، مطلب کہ معرفت کے ساتھ عبادت کرے اور جب تھک جائے اس کے بعد چاہے انسان سو جائے۔ اگر اس انداز سے انسان ایک رات کربلا میں گزارتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ ایک رات گزارنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ 70 سال کی پوری زندگی، آج کے دور میں 70 سال کی کس کو امید ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں کہ ہم 70 سال لیں گے، کہاں امید رکھی آج کے دور میں 70 سال کی؟ ہاں، پوری عمر 70 سال کی نہیں ہے۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے قریب ایک گزارنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے
کا ایک رات گزارنے کا ثواب۔ اب نجف کا سنیے، نجف اشرف کی عظمت کیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد امیر المین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر مطہر کے قریب ایک رات گزارنا 700 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! کہاں 70 سال، کہاں 700 سال! سبحان اللہ! خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو پروردگار یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ زیارت کر یہاں پر آتے ہیں۔ سبحان اللہ! ایک رات اگر معرفت کے ساتھ نجف اشرف میں کوئی گزارتا ہے تو 700 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے تھوڑی خواہش کرتے ہیں۔ پرسوں ہمارے ایک دوست یو کے سے ہم کو کال کر رہے تھے خیریت لینے کی، پہلے کی بات ہے۔ تو پہلے ان کا مولانا صاحب ہم آپ کو 5 منٹ میں کال کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان کا ہے کہ مولانا صاحب میں ذرا آپ سے اور تھوڑی دیر کے بعد کرتا ہوں۔ پھر کال آئی کہ مولانا صاحب 15 منٹ کے بعد کال کر۔ تو میں نے کہا خیریت تو ہے، یہ وقت بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا خیر کوئی مشکل نہیں، آپ کر لیجیے جب فرصت ہو۔ انہوں نے ایک تصویر مجھے کھینچ کے بھیجی، گاڑی چلا رہے تھے، وہ تصویروں میں بھیجی مجھے، تو وہاں کی سڑکوں کی تصویر تھی۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ! ظاہر سی بات ہے کہ یہ قدرت کے مناظر ہیں سارے، تو کوئی بھی جگہ جو خوبصورت جگہ ہوتی ہے، چاہے وہ پہاڑوں کے ذریعے سے یا اور جو بھی ہے، تو انسان کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہر وہ چیز کے جو اچھی لگے اس کے اوپر انسان کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ تو میں نے سبحان اللہ! خدا کا کتنا کریم اور کتنا رحیم ہے پروردگار کہ اس نے دنیا کے اندر ایسے ایسے نظاروں کو خلق کیا ہے۔ تو میں نے اس اعتبار سے کہا کہ ہر اچھی چیز کو دیکھ کے انسان کو تسبیح کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید میں لندن کی خوبصورتی کو زیادہ وہ کر رہا ہوں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ تو ان کا کتنی عقیدت ہے ان کو مولا کائنات سے، کتنی عقیدت ہے ان کو جوار کا امیر کائنات۔ فوراً لکھ کے بھیجا مولانا صاحب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں لندن کو دیکھ کر کے، اور تو آپ تو جنت میں رہ رہے ہیں۔ میں نے ان سے فوراً کو لکھا، میں نے کہا واقعاً ہم صرف جنت میں نہیں، ہم تو مالک جنت کی بارگاہ میں رہ رہے ہیں۔ الحمدللہ! جنت اور ہے، مالک جنت کا جوار میں رہنا اور، اس لیے کہ جنت میں بھی طبقے ہیں، جنت میں بھی الگ الگ علاقے ہوں گے، ہر جگہ جنت کا سارا علاقہ ایک جیسا نہیں ہوگا، وہاں مراحل ہیں، درجات ہیں، وہاں پر بھی ہیں۔ جیسے اشرف کے اندر علاقے ہیں، آپ کوئی یہاں سے 5 کلومیٹر رہ رہا ہے، کوئی 6 کلومیٹر رہ رہا ہے، کوئی 3 کلومیٹر، کوئی 2 کلومیٹر کا علاقہ کیسا ہے، کسی کا ہے، سارے نجف میں رہنے والے، لیکن ہر ایک رہنے والے کے لیے فیصلہ سے جنت کے اندر بھی طبقات ہیں، درجات ہیں۔ اس لیے دعا کی جا رہی ہے کہ ہم کو کیا جوار معصومین علیہ السلام، دعا کیوں جا رہی ہے جنت میں جگہ عطا فرما، یہ بھی دعا۔ لیکن اکثر کیا مومنین دعا دیتے ہیں کہ پروردگار اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پروردگار اس کو جوار معصومین علیہ السلام، یعنی اسی درجے میں پروردگار مومنین کو رکھنا جس درجے میں تو نے اہل بیت علیہ السلام کو رکھا ہے۔ تو یہ جوار امیر کائنات ہے، جنت سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ تو ہم جنت صرف جنت میں نہیں بلکہ تو مالک جنت کی بارگاہ میں، اور ان سے ہاتھ جوڑ کر یہی کہتے ہیں میرے مولا میرے آقا، ہمارے ان اعمال کو، ان نوکریوں میں قبول کر لیجئے، ہمیں جنت کی خواہش ہے، ہمیں آپ کی ولایت کی خواہش ہے، آپ کی محبت کی خواہش ہے، آپ کی خدمت کی خواہش ہے۔ مولا ہمیں سے اپنے چھوٹے سے چھوٹے غلاموں میں مولا ہمیں شمار کر لیجئے، جہاں آقا جائیں گے وہیں غلام چلے جائیں گے۔ مولا ہمارے لیے بڑا شرف یہ ہے کہ ہم آپ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں، بس اس سے بڑا شرف ہو نہیں سکتا کہ آپ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں۔ جنت کیا ہے میرے مولا؟ جہاں آپ ہیں وہاں جنت ہے۔ جنت تو ایک تصور ہے، ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تصور کا مطلب یہ نہیں کہ وجود نہیں ہے، جنت حقیقت ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ابھی تک تصور ہے، چونکہ ہم نے دیکھی۔ لیکن مولا آپ کے روزے وہ شام دیکھ رہے ہیں میرے مولا کو، تو ہم ایک دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ جتنی توفیق ہوتی ہے ہم آپ کے
آپ کے روزہ میں آ کر کے مولا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، آپ کی زیارت نصیب ہوتی ہے میرے مولا. ہمیں جنت کی خواہش یہ ہے کہ میرے مولا بس آپ سے متمسک ہے مولا. جب تک آپ کی ولایت پر زندہ رہے، جب موت آئے مولا آپ کی ولایت کچھ. میرے سب سے بڑا شرف یہی ہے، میرے لیے سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے آپ کی ولایت کے نور سے میرے دل کو مزین کیا ہے، منور کیا ہے. میرے مولا ہے کہ مرتے دم تک میں آپ کی ولایت سے متمسک رہوں اور آپ کے غلاموں میں میرا شمار ہو جائے. اور ہر مومن کے لیے ہی دعا کروں گا کہ پروردگار چاہے فقیری میں زندگی گزرے یا امیری میں زندگی گزرے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. چاہے سوکھی روٹی ٹکڑے کھا کر گزرے یا اچھے کھانے کھا کر زندگی گزرے میرے مولا، اس سے مطلب نہیں. یہ کہ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے. تمام مومنین کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اپنے لیے دعا کرتا ہوں. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کے جو مومنین حج و زیارت تمنی ہے ان کو حج زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو ولایت اہل بیت علیہ السلام پر باقی رکھنا، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والے. جہاں جہاں شان حیدر کر رہا ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مولا کائنات حضرت والسلام اور دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر ہم کو قائم و دائم فرما. دیگر وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما. آقا کونین کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اوان و انصار میں شریک فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.